خریدار وہی چیز خریدتا ہے جس کی وہ خرید و فروخت کرتا ہے، اور باقاعدہ دکاندار سے اس بات کو کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے۔ وہ چیز جو حاصل کی جا رہی ہوتی ہے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے، جتنے درجے کی اور اعلیٰ کوالٹی کی وہ چیز ہوتی ہے اتنی ہی مہنگی اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ قیمت ادا کر دی جاتی ہے تو پھر وہ شے اور وہ چیز مل جایا کرتی ہے۔ صابن لینے کے لیے وہی قیمت دینی پڑے گی جتنی صابن کی حیثیت ہے، کپڑا لینے کے لیے وہی قیمت دینی پڑے گی کہ کپڑا کس کوالٹی اور درجے کا ہے، مکان لینے کے لیے وہی قیمت دینی پڑے گی کہ مکان کی کوالٹی اور مکان کی حیثیت کیا ہے، سونا اور چاندی خریدنے کے لیے اتنی ہی قیمت دینی پڑے گی جتنا بھاری بھرکم سونا اور چاندی ہے۔ دیگر مثالیں اسی طرح فٹ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جنت بہت ہی اعلیٰ و ارفع کشادہ مکان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہاں کی زندگی نو ٹینشن، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں کوئی ڈر نہیں، وہاں کوئی گھبراہٹ نہیں، وہاں کوئی رنج نہیں، وہاں کوئی بیماری نہیں، وہاں کوئی مصیبت نہیں، وہاں کوئی تکلیف نہیں، وہاں کسی بھی طرح کا کوئی رنج نہیں، کسی طرح کا کوئی دکھ نہیں، وہاں سکھ ہی سکھ ہے، وہاں چین ہی چین ہے۔ وہ مقام اور وہ مکان اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جہاں پر الم کی، درد کی، دکھ کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہاں کی زندگی نو ٹینشن، وہاں کمانے کی ضرورت نہیں، وہاں رزق کو حاصل کرنے کے لیے قیمت دینے کی ضرورت نہیں، وہاں مکان خریدنے کے لیے قیمت دینے کی ضرورت نہیں، بس ایک مرتبہ امتحان میں کامیاب ہونا ضروری ہے، جنتی ہونا ضروری ہے، اس کے بعد جنت جنتی کی، وہاں پر ہر شے مل جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں ہر وہ شے عطا کی جائے گی جو انسان کے دل میں آئے گی، جس شے کو انسان کا دل چاہ رہا ہوگا وہی شے حاضر ہو جائے گی۔ جنت میں جانے کے بعد انسان کا من پاکیزہ ہو جائے گا، اس لیے انسان وہاں شرارت نہیں کرے گا، وہاں غلط چیزوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، وہاں تو شراب بھی اگر ملے گی تو شراب پاکیزہ ہوگی، اس طرح کی نہیں جس طرح کی دنیا کی شراب جو گندی ہے اور انسان کو گندا بنا دیتی ہے، مست بنا دیتی ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پی رہا ہوں اور میں سڑک کے کون سے کنارے پر پڑا ہوا ہوں۔ وہاں کی شراب ایسی نہیں، وہاں کی شراب قرآن نے کہہ دیا ہے شراباً طہورا، بالکل پاکیزہ شراب۔ لیکن کوئی تیاری تو کرے۔ تو میں نے بتلایا کہ ذہن کو بالکل پاک صاف کر دیا جائے گا، انسان کے بدن کو بالکل پاک صاف کر دیا جائے گا، تو پاک اور صاف یہ بدن جنت میں جائے گا، وہی آنکھیں جنت میں جائیں گی جو بالکل پاک صاف ہوگی۔ اللہ نہ کرے اگر کسی وجہ سے ہمارے بدن میں گندگی ہوئی، گناہوں کی گندگی ہوئی، جھوٹ بولنے کی گندگی ہوئی، آنکھوں میں بدنظری ہوئی، غیر محرم کو دیکھنے کی گندگی ہوئی، کانوں میں غیبت کو سننے کی اور پیٹھ پیچھے برائیاں کہنے کی یہ گندگی ہوئی،
اللہ نہ کرے پیٹ حرام مال سے بھرا ہوا یہ بدن انسان کا حرام مال سے پلا اور بڑھا تو پھر ہے جنت میں نہیں جا سکتا. ایسی آنکھیں جنت میں نہیں جا سکتی، ایسے کان جنت کی آواز کو سننے سے محروم، ایسا پیٹ جنت کی لذتوں کو استعمال کرنے کے لیے محروم، ایسی زبان جنت کے چسکے لینے سے محروم. ہاں اتنی بات ضرور ہے، جس بندہ مومن نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہوگا، ایک نہ ایک دن وہ اس کلمہ بابرکت کی وجہ سے، اس کلمہ عرفہ و اعلیٰ کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے جو گندگی ہے اس کا آپریشن ہونا تو ضروری ہے. جہنم میں جا کر ہی اس گندگی کا آپریشن ہوگا. غیبت جو کی ہے، جھوٹ جو بولا ہے، حرام مال جو کھایا ہے اور دیگر گناہوں کو جو کیا ہے، ان گناہوں کو پاک صاف کرنے کے لیے جنت نہیں ہے. ان گناہوں کو پاک صاف جو کیا جائے گا وہ جہنم میں کیا جائے گا. پھر وہ زہر قسمت کہ ایمان تھا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال دیا، پھر جنت میں چلے جائیں گے. لیکن ہمیں تو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ جہنم میں جانا ہی نہ پڑے، ہمیں جہنم کے انگاروں میں جھلسنا ہی نہ پڑے، ہمیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں گرنا ہی نہ پڑے، بلکہ اول وہلے میں ہی ہم جنت میں پہنچ جائیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے جو جی میں آئے، اس کے جو من میں آئے وہ نہ کرے، بلکہ بولتے ہوئے، سوچتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، چلتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، کماتے ہوئے، ہر حال میں یہ دیکھے کمانا کس طرح ہے، بولنا کس طرح ہے، یہ زبان شریعت کے مطابق چل رہی ہے یا من کے مطابق چل رہی ہے. پیٹھ پیچھے غیبت کی جا رہی ہے. سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ جس عورت کی، جس مرد کی، جس انسان کی غیبت کی جا رہی ہے، پیٹھ پیچھے برائی کی جا رہی ہے، کیا دنیاوی کوئی فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سوچنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ غیبت کہنے کی وجہ سے، پیٹھ پیچھے برائی کہنے کی وجہ سے دنیاوی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیاوی فساد ملتا ہے. وہ عورت جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، جب اس عورت کو پتہ چلے گا تو اس کے دل میں اور اس کے من میں کیا کیا باتیں آئیں گی. وہ تعلق کو توڑ دے گی اور اس کے دل پر ایک زخم لگے گا، اور وہ کبھی بھی کہہ سکتی ہے کہ میرا دل ٹوٹ چکا ہے اس عورت کی طرف سے. اگر اس عورت کے اندر وہ برائی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں یہ کہتی ہے وہ برائی تو اس کے اندر موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا اگر وہ برائی موجود ہو جو برائی کی جا رہی ہے، آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے. اگر وہ برائی جو بیان کی جا رہی ہے اس عورت کے اندر موجود نہ ہو تب تو یہ بہتان ہے. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے من کو پاک کریں اور سوچیں اگر کوئی ہماری برائی بیان کرنے لگ جائے تو ہمیں کیسا لگے گا، کوئی ہماری غیبت کرنے لگ جائے تو ہمیں کیسا لگے گا. جیسا خود کو لگتا ہے ایسا ہی دوسرے کو لگتا ہے. تو من کو پاک اور صاف کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اول وہلے میں ہی جنت عطا فرما دے گے. بہت زیادہ تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں. جنت میں پہنچنے کے لیے یہی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور 24 گھنٹے کے لیے یا بہت دیر کے لیے مصلی بچھا کر ہی بیٹھ جایا کرے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کرے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا اہتمام ہونا چاہیے.
اللہ نے بہت دیا ہے تو حج کا اہتمام ہونا چاہیے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اگر صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن عورت کے لیے ایک شرط اور بھی ہے، اور وہ شرط یہ ہے اگر مالدار ہے حج کر سکتی ہے، اتنا مال دیا ہے اللہ نے، لیکن دوسری شرط اور بھی ہے، اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم مل جاتا ہے تو دیر نہ کرے، تو فرائض کا اہتمام کرے، نمازوں کی پابندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کریں۔ نماز قائم کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ نماز قائم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی سنتوں کا اہتمام، نماز کے آداب ملحوظ رہیں، تب دیکھیے یہ نماز انسان پر کیا رنگ چڑھاتی ہے۔ یہ کوئی نماز ہے کہ رکوع میں جائے تو پتہ نہ چلے کہ رکوع میں کب گئے، سجدے میں جائے تو پتہ نہ چلے کہ سجدے میں کب گئے، سجدے میں پڑھی جانے والی تسبیح کا علم نہ ہو کہ کیا پڑھ رہی ہوں میں، بلکہ نماز پڑھتے ہوئے یہ دھیان رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، یہ تصور کیا جائے۔ اگر یہ عالم ہو جائے کہ ہمیں اجازت مل جائے کہ اللہ کا دیدار کرو، تو ایک بندہ مومن کن بھری ہوئی آنکھوں سے اللہ کو دیکھے گا۔ تو جو تصور اس حالت میں انسان کر سکتا ہے، یہی تصور کہنا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور تو کیا جا سکتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نماز، اصلی نماز۔ اور پھر نماز کو قائم کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر دھیان رہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو اس طریقے پر پڑھنا ہے کہ الحمد پڑھتے ہوئے یہ دھیان رہنا چاہیے کہ الحمد کے بعد للہ ہے، للہ کے بعد رب العالمین ہے۔ اسی طرح تمام آیات جوڑتے چلے جائیں۔ جب ایک ایک لفظ پر، جب ایک ایک آیت پر دھیان ہوگا تو انسان کا یہ ذہن نہیں پھٹکے گا۔ اس ذہن کو یکسو کرنے کے لیے انسان کو کسی نہ کسی ایک جگہ پر لگانا پڑتا ہے، تو لہٰذا ایک ہی چیز کی طرف انسان ذہن جب لگا کر پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ نماز مقبول ہوگی، محبوب ہوگی، اور اس نماز کا رنگ انسان پر چڑھتا ہے۔ اللہ تعالی نماز کے ذریعے رونق عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ لمبے سجدے کیا کریں، زیادہ بیوٹی پارلر اور زیادہ کریم وریم کے چکر میں نہ آیا کریں، بلکہ لمبے سجدے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے لمبے سجدوں کے اندر خوبصورتی رکھی ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو نماز قائم کرنا ہے۔ تو پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دوسری چیز اقامت صلاۃ، اور تیسری چیز ہے وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ 5 پلر ہیں اسلام کے، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر بھی وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ ایسا سانپ جس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوتے ہیں، یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ ایسا سانپ بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ اب وہ سانپ
جس کو بدل دیا گیا، پہلے وہ مال تھا، اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا اور اس کی دونوں بانچیں پکڑے گا اور یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیری جمع ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، آخر تک تلاوت فرمائی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی تو نماز بھی مقبول نہیں۔ لے دے کہ ہمارے پاس نماز موجود ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ نماز بھی غیر مقبول ہو جاتی ہے، غیر محبوب ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص سونے کا رکھنے والا، چاندی کا رکھنے والا ایسا نہیں جو اس کا حق یعنی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس شخص کے عذاب کے لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان تختیوں سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پشت کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگے گی پھر دوبارہ ان کو تپایا جائے گا، اور یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی، یعنی قیامت کے دن کی۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 کام کر لو بس، ان 3 کام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی لذت دنیا میں ہی عطا کر دے گا۔ ان میں سے پہلی چیز حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، اللہ کی عبادت اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے بندے کے اور بندی کے اللہ کے حکموں کے مطابق بسر ہو، اسی کا نام بندگی ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اور کامل عبادت یہی ہے، سب سے کامل عبادت کہ نماز کی پابندی کرے۔ دوسری چیز حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی۔ اور تیسری چیز حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے مال کی ہر سال اس طرح زکوٰۃ ادا کرے کہ اس کا دل چاہ رہا ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کروں۔ بہت سے زکوٰۃ ادا تو کرتے ہیں لیکن دل نہیں چاہتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ مال جس کو دیا جا رہا ہے اس کے تو مزے آ جائیں گے، ہمارا تو مال گھٹ جائے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کا مال بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے انسان کا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ اللہ رب العزت کی رحمت تو دیکھیے کہ زکوٰۃ جیسا فریضہ مال دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے اور تندرستی دینے والا اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ سال بھر جتنا کھایا ہے، جتنا پیا ہے، اس کے بعد پورا مال زکوٰۃ کے لیے اور خیرات کے لیے نکال دو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کتنی آسانی رکھی گئی ہے۔ سارے سال اس مال کو کھاؤ پیو، مکان بنانے کی ضرورت ہے مکان بھی بناؤ، کپڑا پہننے کی ضرورت ہے کپڑا بھی پہنو، اس کے بعد جتنا مال سال بھر کھانے کے بعد، پینے کے بعد، پہننے کے بعد جتنا بچتا ہے اس کا 2.5% دینا ہے، بس آدھا بھی نہیں دینا ہے، چوتھائی بھی نہیں دینا ہے، بلکہ صرف 2.5% نکالنا ہے۔
اور اس 2.5% نکالنے کا بھی انعام بتلا دیا کہ یہ 2.5% جو نکالا جائے گا، اللہ رب العزت والجلال اس 2.5% کی برکت سے اس مال کے شر کو، اس مال سے شر کو دور کر دے گے۔ یاد رکھیے گا، مال جب بھی آتا ہے تو اپنے اندر برائی لے کر آتا ہے، شر لے کر آتا ہے۔ جب زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو وہ مال صاف ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے، اور اس مال سے گندگی نکل جاتی ہے، اس مال سے برائی نکل جاتی ہے، اس مال سے فساد نکل جاتا ہے۔ اور فرما دیا گیا زکوٰۃ نکالنے کے بعد انسان کا مال بڑھتا ہے، بظاہر گھٹ رہا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، فتنوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، وہ مال چوری ہونے سے بچ جایا کرتا ہے۔ اللہ نے کتنی ساری فضیلتیں اپنے قرآن پاک میں اپنے نبی کے ذریعے ہم سب کو بتلا دی۔ ارے وہ اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سال بھر بہت کھا لیا ہے، بہت پی لیا ہے، بہت پہن لیا ہے، یہ جتنا مال بچا ہے اس کو اپنے پاس مت رکھو، سارے کے سارے کو نکالو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ 2.5%، 40واں حصہ نکالو۔ کسی آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو 1,00,000 کا 2.5%، 2,500۔ وہ تمام کے تمام مال کو اپنے پاس رکھیے۔ اب وہ مال بالکل پاک اور بالکل صاف ہو گیا ہے۔ 2,500 نکالنے کے بعد 1,00,000 کے اندر اتنی کم زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، اور وہ بھی کب؟ پورے سال اسی مال میں سے کھاتا رہا، پیتا رہا، پہنتا رہا، مکان بھی بنایا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ رہنے کا مکان ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، پہننے کے کپڑے ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، استعمال کے برتن ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں زکوٰۃ ہے اس کے بعد جو مال بچ گیا ہے۔ اسی طریقے پر ہماری مائیں اور بہنیں جو زیور پہنتی ہے، سونے اور چاندی کا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ کسی آدمی کے پاس 612 گرام، کسی عورت کے پاس 612 گرام چاندی ہے تو اس عورت پر زکوٰۃ ہے، یا سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے تو دونوں کو ملایا جائے اور دونوں کی قیمت دریافت کی جائے۔ اگر دونوں کی قیمت اتنی بنتی ہے کہ 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے تب بھی زکوٰۃ ہے۔ تقریباً یہ سمجھ لیجئے جس آدمی کے پاس، جس عورت کے پاس سالانہ خرچہ کرنے کے بعد تقریباً 44,500 روپے بچ جاتے ہیں تو اس آدمی پر زکوٰۃ، یہ کم از کم ہے 44,500، جس آدمی کے پاس موجود ہو تو اس آدمی پر زکوٰۃ ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ نکالنے کے بہت فائدے ہیں۔ حساب لگوایا جائے ہر سال، اپنے شوہر کو کہہ دیا جائے کہ ان کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ویسے تو عورت پر خود لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ خود نکالے، لیکن ظاہر سی بات ہے زیورات کو توڑا نہیں جاتا ہے، اس لیے یہ شوہر کا احسان ہے کہ وہ ہر سال اپنی کمائی سے جہاں اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے اپنی بیوی کی بھی زکوٰۃ نکالتا ہے، اور اس زکوٰۃ کو نکالنے کے بعد یہ زیورات پاک ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو زکوٰۃ ہر سال نکالنی چاہیے، اس حال میں نکالنی چاہیے کہ ہمارا دل کہہ رہا ہو، دل سے آواز آ رہی ہو کہ زکوٰۃ نکالیے۔ ہم جب تک زکوٰۃ نہ نکالے ہمیں چین نہ آئے۔ عبداللہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، جس آدمی کے اندر یہ کڑھن پیدا ہو جائے کہ جب تک وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، سال بھر میں 1 مرتبہ نکالنی ہے بس زکوٰۃ، جب تک وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے گویا کہ اس کو چین نہ آئے۔ حضرت نے فرمایا اس حال میں زکوٰۃ نکالے کہ اس کا جی چاہ رہا ہو کہ میں زکوٰۃ نکالوں، اور فرمایا پہلی چیز اللہ کی عبادت کرتا رہے، دوسری چیز یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیسری چیز کہ ہر سال زکوٰۃ اس حال میں نکالے کہ اس کا دل چاہ رہا ہو کہ میں زکوٰۃ نکالوں۔
جس بندہ مومن اور بندہ مومنہ کے اندر یہ تین صفت پیدا ہو جائے گی تو دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ایمان کی مٹھاس عطا ہو جائے گی، ایمان کی لذت عطا ہو جائے گی۔ ایسے ہی جس آدمی پر، جس عورت پر زکوٰۃ ہے اس پر صدقہ فطر بھی ہے۔ زکوٰۃ پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ سال کے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ سال کے شروع حصے میں اتنا مال تھا کہ زکوٰۃ فرض تھی، سال گزرنے کے بعد، ایک سال کمپلیٹ ہونے کے بعد اتنا مال پھر موجود ہے تو زکوٰۃ ہے۔ درمیان سال میں مال گھٹ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سال کے دونوں سروں کو دیکھ لیا جائے بس۔ تو صدقہ فطر بھی اسی پر ہے جس پر زکوٰۃ ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس پر سال کا گزرنا ضروری، صدقہ فطر کے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ کسی آدمی کے پاس، کسی عورت کے پاس عید کے دن اگر اتنا مال آ جاتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب، تو اسی دن اس پر صدقہ فطر نکالنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ البتہ چونکہ عید الفطر کے دن پہلی مرتبہ اتنا مال آیا ہے تو اگلے سال عید الفطر کے دن ہی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی زکوٰۃ کو رمضان المبارک کے مہینے میں نکالتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کی مقدار، ایک صدقہ فطر کی مقدار 2.25 کلو گیہوں، جس کی قیمت احتیاطاً 50 روپے ہے، ہم اپنی طرف سے بھی نکالیں، اپنے نابالغ بچوں اور بچیوں کی طرف سے بھی نکالیں۔ یہ صدقہ فطر صرف بالغوں کی طرف سے نہیں بلکہ نابالغ بچوں کی طرف سے بھی نکالا جاتا ہے۔ جو بچہ عید الفطر کے دن پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر یعنی 50 روپے نکالے جاتے ہیں۔ دوسری بات مجھے آپ سے کہنی ہے اعتکاف کے متعلق۔ مرد حضرات تو اعتکاف کرتے ہیں مساجد میں، لیکن عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتے اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں کوئی حصہ متعین کر لے کہ میں یہاں اللہ کی عبادت کروں گی، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کرنے سے پہلے شوہر سے معلوم کر لے کہ ان کی اجازت بھی ہے کہ نہیں، ان کی اجازت کے بعد اعتکاف کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اعتکاف کرنے والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سے اعمال ہیں کہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، مثلا بیمار کی عیادت اور دیگر اعمال، تو اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے وہ تمام ثواب اس کو بغیر کیے بھی دیتا ہے۔ لہذا جو عورت اور ہماری ماں اور بہن اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ اعتکاف کے لیے اپنے گھر میں کوئی مخصوص جگہ متعین کر لے۔ اب اس جگہ سے بغیر طبعی ضرورت کے پیشاب پاخانے کے لیے جانا ہے تو الگ بات ہے، بغیر طبعی ضرورت کے سے اور مکان کے اس حصے سے باہر نہیں جا سکتی ہے، بس یہ پابندی ہے۔ لیکن اعتکاف کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟ حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال تو اس طرح کی ہے کہ وہ مولا کے در پر آ پڑے اور یوں کہے کہ اے اللہ، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے آپ کے در سے چمٹا رہوں گا، آپ کے در کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اعتکاف کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام دیتا ہے۔ نیز اعتکاف کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شب قدر کی فضیلت عطا فرماتا ہے، 1000 مہینوں سے جو بہتر ہے۔ شب قدر جس کو مل گئی گویا کہ اس نے 83 سال کم و بیش اللہ کی عبادت کی۔ اتنی عمریں ہماری ہوتی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت عطا فرما دی۔ لہذا جو ہماری مائیں اور بہنیں اعتکاف کرنا چاہتی ہے، نمبر 1 تو اپنے شوہروں سے اجازت لے، نمبر 2 مکان کے کسی حصے کو مخصوص کر لے۔ اب اس حصے سے
بغیر طبعی ضرورت کے باہر نہیں جا سکتی۔ آٹا وغیرہ گوندنے کے لیے اپنی کسی بہن کو یا بیٹی کو متعین کر دیں، لیکن اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو جہاں پر اعتکاف کے لیے بیٹھی ہوئی ہے وہیں پر آٹا وغیرہ گوندھ سکتی ہے، کھانا وغیرہ اسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر بنا سکتی ہے، اتنی اجازت بھی ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جب اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے تو ان سارے دھندوں سے یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکی، عورت کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے پاکی حاصل نہیں ہے تو پھر اس صورت میں نہ بیٹھے، اور اگر کسی وجہ سے اعتکاف کے دوران ایام شروع ہو جائیں تو اس کا مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب پاک ہونے کے بعد 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف روزے کے ساتھ بطور قضا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اصل ہے عمل۔ انسان کی زندگی میں اگر عمل ہو جائے تو پھر 1 منٹ کی اور 5 منٹ کی باتیں بھی کافی ہوا کرتی ہے۔ بس آخر میں ایک حدیث کہ حضرت عبداللہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم 3 کام کر لو، تمہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس دے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب یہی ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہونی چاہیے۔ انسان رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے بچ جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے جھوٹ سے نہیں بچتا، غیبت سے نہیں بچتا، دیگر برے اعمال سے نہیں بچتا۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کا جو اثر اس روزے دار پر ہونا چاہیے تھا کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان نیک بن جاتا ہے، تو یہ انسان، یہ عورت، یہ مرد نیک نہیں بن پاتا ہے۔ ہماری نمازیں ہمیں پڑھتے پڑھتے برسہ برس ہو گئے، لیکن آج تک ہم نماز کی برکت سے نیک اس لیے نہیں بنے کہ ہم حقیقی نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، ایک ہے دھیان کا ادھر ادھر چلے جانا بغیر ارادے کے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ خود بخود ذہن کو ادھر ادھر لے جایا جا رہا ہے اور کوشش نہیں کی جا رہی ہے کہ میں اپنے ذہن کو ایک طرف کروں، یہ غلط بات ہے، یہ نماز کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ تو عبداللہ ابن معاویہ فرمایا کرتے تھے پہلی بات اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا ہے، کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی ہے۔ کہنا بھی اسی کا ماننا ہے، اللہ کو ماننا بھی ہے اور اللہ کی ماننا بھی ہے۔ اس مختصر سی بات میں ساری بات آ گئی۔ اللہ کو ماننا بھی ہے اور اللہ کی ماننا بھی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ اس طریقے پر ادا کرتا رہے کہ اس کا دل چاہ رہا ہو۔ یہ اخیر کے عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے، جس طرح مردوں کے لیے ہے، عورتیں بھی اگر چاہیں تو ان کے لیے بھی یہ سنت اپنے گھروں میں ادا ہو جائے گی۔ تو جو بیٹھنا چاہ رہے عصر کی نماز میں بیٹھ جائیں، اس کے بعد بس جب تک چاند نہیں دکھے گا ہے عید کا تب تک نہیں اٹھنا ہے۔ دل تو بہت مچلے گا کہ عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے، عید کے کپڑے بھی خریدنے ہیں، لیکن افسوس تو ہماری ماں اور بہنوں پر یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو عبادت کا مہینہ تھا وہ بازاروں کی نظر ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ہماری ماں اور بہنیں خدمت اتنی کرتی ہیں کہ افطار کے وقت جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بیچاریوں کا ان کا وقت سارا افطاری میں چلا جاتا ہے، افطاری کی تیاری میں چلا جاتا ہے۔ سحری کا وقت جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، منادی آواز لگا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سحری ان کا انتظام کرنے میں، کھانا بنانے میں اتنی منہمک ہوتی ہے کہ ان کو تہجد کی 2 رکعت بھی میسر نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز میں جب صبح اٹھیں
تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لیا کریں، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ خرچ ہو گیا آپ کے، اس کے بعد کھانا بھی بنائیں، سب کچھ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وضو کے ساتھ کھانا بنانا میسر ہوگا اور تہجد کی برکات اس کھانے کے اندر پہنچ جائیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ افطار کا انتظام تھوڑا پہلے کیا کریں، اس لیے کہ وہ وقت مانگنے کا وقت ہے، اور اس سے پہلے ہمارا دسترخوان بچھ چکا ہو اور اس پر سامان لگ چکا ہو، دسترخوان کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے دعا کرے، اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، یہ نعمتوں سے بھرپور دسترخوان ہے، اے اللہ آپ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ میں ان کو گن نہیں سکتی، اللہ مجھے شکر گزار بندی بنا دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس طرح دعا کرے، 5 منٹ بھی اگر دعا کرے تو یہ 5 منٹ بھی بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ ہماری ماں اور بہنوں کا یہ وقت بازاروں میں چلا جاتا ہے، لہذا رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ایسے ہی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ نفل پڑھو، فرضوں کے برابر ثواب، فرض پڑھو 70 فرضوں کے برابر، اللہ کی رحمتیں لٹ رہی۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور یہ فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ تو وہ بدبخت ہے آدمی جس کی مغفرت نہ ہو، یعنی رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں عام طور سے مغفرت ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب رمضان کے آداب ملحوظ نہ رکھے جائے، روزے نہ رکھے جائیں، تو پھر مغفرت کا کوئی انسان پکا نہیں کہہ سکتا کہ مغفرت ہو گئی۔ امید تو اللہ سے رکھتے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ کرنا بھی چاہیے۔ صرف امید سے کام نہیں چلتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ نہ نمازوں کا اہتمام ہے، نہ زکوٰۃ کا اہتمام ہے، نہ اپنی زبان پر روک ہے، نہ اپنے کانوں پر روک ہے، غیبتیں بھی کی جا رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ وظیفہ بھی پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ ضرور معاف کرے گا، اللہ کے علاوہ اور کوئی معاف نہیں کرے گا، معاف کرنے والا وہی ہے، لیکن کچھ کہنا بھی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، اے اللہ ہم بہت ہی سیاہکار ہیں، اے اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، اے اللہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ کے در کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ کس سے مانگے؟ کس سے کہیں؟ اپنا دل کا دکھڑا کس کو سنائے؟ اے اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا قیامت کے دن ذلت اٹھانی پڑے گی، رسوائی اٹھانی پڑے گی، اس وقت ہمارے ماں باپ بھی ہوگے، ہمارے اساتذہ بھی ہوگے، اے اللہ دنیا والے ہمیں دیکھیں گے، یہ ہے وہ مجرم، یہ ہے وہ گنہگار، یہ ہے وہ پاپی، اے اللہ اس دن کی شرمندگی سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ دنیا کی ذلت سے بھی بچا لیجئے، آخرت کی ذلت سے بھی بچا لیجئے، اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان المبارک اے اللہ کیسے چلا گیا، اے اللہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اے اللہ 20 دن ہم نے ایسے ہی گنوا دیے، اے اللہ یہ تقریباً 11 دن بچے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے اور باقاعدہ ان کے شوہروں کی طرف سے اجازت بھی ہے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ان کی عبادات کو قبول فرما، اے اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ان روزوں کی برکت سے ہمیں بالکل معاف کر دیجئے، اے اللہ تو راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ کی رضا چاہتے ہیں، اے اللہ یہ سب کچھ دین کی باتیں بتانا، دین کی باتیں سننا آپ کی محبت ہی کی وجہ سے ہوا ہے، اے اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اسی وجہ سے اے اللہ ہم سارے کاموں کو چھوڑ کر
کر آپ کی محبت میں آپ کی باتیں سننے کے لیے، آپ کے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہے۔ اے اللہ اس محبت کے صدقے میں اپنی اصلی محبت عطا فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما، عبادت بھری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق شوق عطا فرما، تسبیحات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ بولنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ شیطان سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ پناہ نصیب فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ ہماری مائیں اور بہنیں اے اللہ بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ دلوں میں اچھے اچھے خیالات آ رہے ہیں، اچھی اچھی تمنائیں آ رہی ہیں، اے اللہ ان کے جائز ارادوں میں تکمیل پیدا فرما، ان کی اچھی تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ باتوں کو ماننے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اے اللہ ایسا بنا دیجئے کہ ہم 24 گھنٹے آپ کی بات ماننے والے بن جائیں، آپ کا کہنا ماننے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں نامانی سے بچا لیجئے، اے اللہ منمانی سے بچا لیجئے، اے اللہ نفس چاہی زندگی سے بچا لیجئے، اپنی چاہت بھری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ حرام مال سے، اے اللہ بیاج کے کام سے، اے اللہ سود کے کاروبار سے، اے اللہ فائننس کے کاروبار سے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بندھن بینک میں ہماری بہت سی مائیں اور بہنیں جڑ گئی ہیں، اے اللہ بہت ہی ناپاک مال ہے، بہت ہی گندا مال ہے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ چٹنی کھا کر آپ کا شکریہ ادا کرتی، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں بہت سی اے اللہ بندھن بینک سے جڑ گئی ہیں، اے اللہ سودی کاروبار سے جڑ گئی ہے۔ اے اللہ ان کو بچا لیجئے، اے اللہ یہ تو جہنم کا مال ہے، اے اللہ بچا لیجئے۔ اے اللہ ہماری مائیں اور بہنوں کو اس گندے مال سے بچا لیجئے، اے اللہ اس مال سے بچا لیجئے، یہ مال تو ہمیں جہنم میں لے جائے گا، اللہ بچا لیجئے، اے اللہ بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا ہے، اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے اپنے علم کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان شان ہم سب کو بھرپور عطا کر دیجئے۔ مولا ہماری دعاؤں کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔